بہت ساری باتیں، مگر مولا علی کی تعلیم کیا ہے اس پر بھی تو غور کرنا پڑے گا. صرف اسٹیٹس لگانے سے کام مکمل نہیں ہو جاتا ہے. عمل جب تک انسان کا نہ ہو، دکھاوے سے کوئی فائدہ جب تک نہیں ملتا ہے. تھوڑا تعارف سن لیں، مولا علی ہیں کون؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے. آپ کی امی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا آپ نے، والد نے آپ کا نام علی رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب عطا فرمایا. اسی لیے کہتے ہیں نا شیر خدا. اسد مانے شیر، اسد اللہ اللہ کا شیر، شیر خدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خطاب عطا فرمایا. اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر خدا، اور مولا علی مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کے مشہور القاب ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 4 سال 8 ماہ 9 دن تک خلافت فرمائی. 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید ہو گئے، اور 21 رمضان المبارک اتوار کی رات آپ اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کر رخصت ہو گئے. یہ آپ کا مختصر تعارف ہے، مگر یہی کافی نہیں ہو جاتا ہے. مولا کائنات نے جو تعلیمات لوگوں کو عطا فرمائی ہیں وہ بھی بہت بڑا کردار. میرے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مولا علی کا کیسا کردار رہا ہے اور آپ نے کیا کیا تعلیمات فرمائی ہیں. فرماتے ہیں کہ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو. یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ قبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہوگا، یا آپ ویسے عمل کیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہو سکتا ہے. یہ انداز بیان ہے مولا علی کا. آپ فرماتے ہیں کہ عمل کرو اگرچہ تھوڑا ہی صحیح، مگر خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دکھاوے سے بچاتے ہوئے. آپ کسی کے لیے کوئی مدد کر رہے ہیں دکھاوے سے ہٹ کر. آپ مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں پیسہ دے رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں دکھاوے سے ہٹ کر. اس لیے کہ آپ ساری مسجد بنا دیں اور جگہ جگہ بیٹھ بیٹھ کر کہتے رہے میں نے یہ کام کرا، 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 سب برباد، کوئی فائدہ نہیں دینے والا. لیکن اگر آپ نے چپکے سے بغیر کسی کے بتائے ایک اینٹ بھی دی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں اپنا حصہ لگاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل عطا فرمائے گا. یہ کب ہے؟ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ. اور جو انسان مخلص ہوتا ہے نا، مخلص اخلاص مند، پتہ بھی نہیں چلتا ہے اس کے بارے میں کہ کس نے کیا کام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں عید کا دن ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. ابھی شعبان آنے والا ہے، پھر رمضان المبارک ختم ہوتے ہی فوراً عید ہے. اس دن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشی. عید کا مطلب ہی خوشی ہے، یعنی بار بار آنے والی چیز جس پر خوش ہوا جائے اسے عید کہتے ہیں. کہا کہ ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید ہے. یعنی کہ اگر نافرمانی ہو گئی رب کی تو پھر وہ عید نہیں ہوتی ہے، پھر وہ جشن نہیں ہوتا ہے، جشن نہیں ہوتا ہے. ہماری پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ عید آئے گی، کوئی فلم ریلیز ہوگی، نماز پڑھیں گے، کرتا پائجامہ پہنیں گے، اور تھوڑا بہت گھر پہ جا کے کسی سے مل جل کے فوراً تھیٹر میں جا کے ہم وہ کارنامہ ہمیں دیکھنا ہے. یہ پہلے سے پلاننگ رمضان المبارک میں مسلمانوں کی بنی ہوتی ہے.
پھر کس چیز کا دن ہے؟ پھر کون سی خوشی ہے؟ پھر کیسی عید ہے کہ جس میں ہم رب کی نافرمانی کرنے کے لیے رمضان میں پلاننگ کریں؟ تو یہ مولا علی کا فرمان ہے. یہ چیزیں ہیں جو عمل کرنے والی ہیں، جو شیئر کرنے والی ہیں، جو لوگوں کو بتانے والی ہیں. خالی اسٹیٹس لگانے سے کام نہیں چلنے والا. تو فرمایا کہ ہر وہ دن جس میں رب کی نافرمانی نہ ہو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. فرماتے ہیں میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں. نمبر 1 خواہش کی پیروی، اور نمبر 2 لمبی امیدیں کرنا. اس کے حوالے سے آج صبح تفسیر میں بھی گفتگو رہی ہے. لمبی امید کرنا اور خواہش کی پیروی کرنے والے ہو جانا. یعنی کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ منصب مجھے مل جائے، اب میں اس کے پیچھے بھاگوں، کیسے بھی یہ منصب مجھے ملنا چاہیے. یہ اس انسان کے پاس کیوں ہے؟ یہ تو الگ ہے، یہ تو دور ہے، یہ تو قریب ہے، یہ تو حقدار نہیں ہے. یہ اس کے پاس کیسے منصب؟ یہ میرے پاس ہونا چاہیے. امامت یہ کیوں کر رہا ہے؟ امامت میں کروں گا. مسجدیوں کے چلا رہا ہے، مسجد میں چلاؤں گا. یہ فلاں کام کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو میں کروں گا. یہ کیا ہے؟ خواہش. مولا علی فرماتے ہیں مجھے خوف ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زیادہ لمبی امیدیں نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ لمبی امیدیں تمہیں جہنم کے دروازے تک لے جا کر کھڑی کر دیں گی. فرمایا مجھے خوف ہے کہ کہیں تم خواہش کی پیروی کرنے والے نہ بن جاؤ. پیروی کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کی پیروی کرنی ہے، خواہش کی پیروی نہیں کرنی ہے. اچھا سب کے سامنے مجھ سے ایسے کہا ہے، اب تو اس کی خیر نہیں ہے، اب تو اسے مٹا کر ہی رہوں گا، اب تو اسے ہٹا کر ہی رہوں گا، زمین میں ملا کر رہوں گا، مٹی میں ملا دوں گا، اس کا یہ کر دوں گا، اس کا وہ کر دوں گا. یہ کیا ہے؟ خواہش کی پیروی کرنا. مولا علی فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں تم خواہش کی پیروی کرنے والے نہ بن جاؤ اور کہیں تمہارے اندر لمبی امیدیں نہ آ جائیں. فرماتے ہیں جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوں گا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے. جیسے یہودیوں کے بارے میں قرآن کی آیت مبارکہ جو تفسیر میں پڑھی گئی آج صبح فجر میں، اس میں یہی سب تو تھا کہ اللہ فرماتا ہے یہ یہودی جو سوچتے تھے نا کہ ہم تو جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے، ہم عمل کریں نہ کریں. اللہ نے کہا اے محبوب ان سے کہو پھر یہودیوں سے کہ اگر جنت انہیں ملنے والی ہے تو پھر یہ دنیا کی پریشانی کیوں جھیل رہے ہیں؟ ان سے کہو یہ موت کی تمنا کریں، جلدی جنت میں پہنچے. آیت میں اللہ نے فرمایا محبوب یہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہے ہی نہیں کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے. مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ گمان انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹی امید ہے کہ ہم عمل کر رہے نہیں ہیں، خالی جمعہ پڑھ لیں، جمعے میں 2 رکعت پڑھ لیں اور دوڑ لگا کے مسجد سے باہر ہو رہے، ایک دوسرے کے اوپر کود کے نکل لیں، سب سے آخر میں آ رہے. عمل ہے نہیں لیکن جنت ہماری ہے. ماں باپ کی خدمت ہے نہیں، جنت ہماری ہے. قرآن پڑھتے نہیں، جنت ہماری ہے. لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، بولے جنت ہماری ہے. اپنے رب کی نافرمانی کو مول لے رہے، کہہ رہے جنت ہماری ہے. فرماتے ہیں اس امید میں مت رہنا، اس لیے کہ یہ تمہاری جھوٹی امید ہے کہ جنت میں تم جاؤ گے بغیر اعمال کیے. فرماتے ہیں کہ جو اعمال کرتا ہے، جس کے عمل صالح ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل عطا فرماتا ہے.